اگر بیماری ہے تو اللہ نے عذر ہے تو اجازت دی ہے کہ کھڑے نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو، لیکن عذر نہیں ہے بلا عذر کا ٹیک لگا کر ٹانگوں کو پھیلا کر دین کی بات کا سننا، یہ بے ادبی ہے، اور بے ادب محروم ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب بادب بانصیب۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے اور تنہ تنہا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کائنات کا کوئی چلانے والا نہیں۔ اللہ تنہ تنہا خالق بھی ہے اور اللہ تنہ تنہا مالک بھی ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تو کائنات کے پیدا کرنے میں اور نہ تو کائنات کے چلانے میں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تنہ تنہا مالک ہے۔ فیصلہ اللہ کا اترتا ہے، زمین پر جو فیصلہ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین کی طرف جو بھی فیصلہ آتا ہے یہ آسمان سے اترتا ہے، اور جو فیصلہ آسمان سے اترتا ہے اس فیصلے کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا بھی نہیں۔ ہاں، ہماری غلط فہمی ہے، اس کے پاس جانے سے، اس کے پاس جانے سے اس مسئلے کا حل ہو جائے گا، اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ سارے مسائل کا حل اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ اللہ الذی، اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ وما بینہما فی ستۃ ایام، اس کے درمیان جو کچھ ہے، وما بینہما، جو کچھ ہے اس کے درمیان، وہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جس پر جو بھی حال آئے گا اس حال کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق دور نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ خالق ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ خالق ہے، اور جو پیدا ہوئی ہے، جو بنی ہے، وہ مخلوق ہے۔ جو پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ زمین کے مخلوق ہے، زمین پہ اگر زلزلہ آ جائے تو کون سی دنیا کی طاقت ہے کہ زمین کے زلزلے کو روک کر بتا دے؟ بتاؤ۔ آپ لوگ بولتے ہیں کہ امریکہ بڑی طاقت ہے، جاپان بڑی طاقت ہے۔ جاپان کی زمین اگر ہل جائے، سمندر کے تہہ کے اندر سے زمین ہل جائے، تو کون سی طاقت ہے جو اس زمین کے ہلنے کو بچا دے؟ ہے دنیا کی کوئی طاقت؟ آؤ زمین کے ہلنے کو روک کے بتاؤ، ہے کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اس زمین کے ہلنے کو روک نہیں سکتا۔ سمندر کا پانی بے قابو ہو گیا، سونامی کی شکل میں اب سمندر سے باہر آ رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت اب سمندر کے حال کو بدل کے بتا دے؟ کیونکہ یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اب اس سونامی کو اللہ کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا۔ ہوائیں اگر بے قابو ہو جائیں، ہوا کے اوپر حال آیا ہے، ہوائیں اگر بے قابو ہو جائیں تو ہے کوئی دنیا کی طاقت اس ہوا کو روک کر دکھا دے؟ طوفان کی شکل میں ہوا آ گئی، آؤ روک کر دکھاؤ۔ بادل پھٹ پڑ گیا ہے، آؤ پانی کو روک کر دکھاؤ۔ یہ ساری مخلوق ہے اللہ کی۔ اسی طرح ہمارے بدن پر جو بھی حال آئے گا اس حال کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ حال کا لانے والا اللہ ہے اور حال کا ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ تو کائنات پر جو بھی حال آتا ہے اور ہماری زندگیوں پر جو بھی حال آتا ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ بھی دھیان میں رکھنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ یہ اللہ کا شکر کرو، اور اس پر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان کی حالت میں موت بھی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہ یہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھ، اور موت بھی سلامتی اعضاء سلامتی ایمان پر نصیب فرما۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی ہے کہ اللہ سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھ، اور موت بھی سلامتی اعضا، سلامتی ایمان پر ہمیں موت بھی دے، اعضا ہمارے سلامت رکھے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے موت تک۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو لقوہ مار دیتا آدمی اپائز ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، لقوے سے بچنے کی سارے اعمال بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھ لو، تمہارے بدن پر کوئی اچانک کی مصیبت نہیں آئے گی۔ ہم اعمال سیکھتے نہیں ہیں، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم اپنے اوپر آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں۔ ہم دعا کم مانگتے ہیں جب مصیبت آ جاتی ہے، لیکن اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ان آفت بلا مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ تو دعا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھ، اور موت بھی سلامتی اعضا، سلامتی ایمان پر نصیب فرما۔ تو دنیا کے اندر ایمان کا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ ہاں، یہ دنیا کے اندر ایمان کا مل جانا اور دنیا کے اندر کفر، یہ اللہ کے استغنا کی علامت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے انعام، اللہ کے فضل کی علامت ہے۔ ہم سب پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے۔ مرنے کے بعد یہ تو چند روزہ زندگی ہے، یہ تو گزرنے والا جہان ہے۔ بچپنا گزر گیا اسی کالونی میں ہمارا، جوانی گزر رہی ہے، بڑھاپا بھی گزر جائے گا۔ ہماری کالونی کے سامنے یہیں پہ کتنے لوگ جو ہے بوڑھے سے جوان ہو گئے، جوان اور بچپن سے جوان ہوئے، جوان میں بوڑھے ہو گئے اور اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ یہ زندگی گزرنے والی جگہ ہے، یہ گزر جائے گی۔ صبح گزر گئی، دوپہر گزر رہی ہے، شام گزر جائے گی، کل کی رات گزر گئی۔ یہ گزرنے والا جہان ہے، یہ رہنے والا جہان نہیں ہے۔ آخرت جو ہے، جو مرنے کے بعد جو جہان شروع ہوگا، وہ ہمیشہ کے ہمیشہ رہنے والا جہان ہے۔ اور آخرت جو بنتی ہے ایمان اور اعمال سے بنتی ہے۔ ایمان بھی بناؤ اس دنیا کی زندگی میں اور اعمال بھی بناؤ اس دنیا کی زندگی میں، تاکہ قبر کی زندگی راحت اور آرام سے گزرے۔ اور قبر میں کتنا رہنا معلوم نہیں ہے، کب تک رہنا ہے۔ میرے دادا کا انتقال ہو گیا، آج اپنے قبر کے اندر ہیں۔ ہمارے جتنے لوگ بیٹھے سب کے دادا کا انتقال ہو گیا ہوگا، دادا دادی نانا نانی سب اپنے قبر میں ہیں۔ کیا گزر رہی ان کے اوپر؟ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج رات میں مردوں کی فہرست دی جائے گی فرشتوں کے ہاتھ میں، یہاں اس سال کے اندر اتنے لوگوں کی روحیں تم کو قبض کرنی ہے۔ فرشتہ روح لے لیتا اور نیچے زمین میں دیکھتا، ارے یہ تو ابھی تک چوری کر رہا ہے، ارے ابھی تک تو یہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس کا نام تو مردوں کی فہرست میں ہے، فلانی تاریخ کو فلاں دن فلاں ٹائم پہ اس کی روح نکلنے والی ہے، اور دنیا کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے۔ دبئی میں ہمارے ایک ساتھی تھے، ایک مرتبہ گئے میت میں دبئی کے قبرستان میں، تو دیکھا کہ گورکن جو ہے 7 8 10 قبریں ایسی کھود رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھی نے پوچھا، یار ایک تو میت آئی جنازہ، تو اتنی 8 10 قبریں کھود رہا ہے؟ تو دبئی میں کیا ہے اسپیڈ میں، دبئی سعودی میں کیا ہے 120 کی اسپیڈ میں گاڑی چلتی ہے، 3 ٹریک ہوتا ہے، 80 100 120 اور ادھر پہ ہیوی 4 لائن کا ٹریک ہوتا ہے۔ بولے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو اتنی اسپیڈ میں ہوتا ہے کہ ایک ساتھ جو ہے نا پوری فیملی یعنی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو 10 10 لاشیں رات میں آتی ہیں، تو پھر کون اتنی رات کو کھودے گا؟ تو ہم لوگ 10 12 قبر ایک ساتھ کھود کے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یا اللہ، یہاں پر قبر کھودی ہوئی ہے اور وہ آدمی پتہ نہیں مال میں ہے، گاڑی میں ہے، کہاں پر ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی قبر کھودی ہوئی ہے، قبر کھودی ہوئی اس کو معلوم نہیں ہے، وہ کہاں دنیا میں رنگ رلیاں بنا ہے۔ آج کی رات میں مردوں کی فہرست دی جائے گی۔ ہاں، اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، دنیا میں اپنی آخرت سے غافل نہیں ہونا۔ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے۔ اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے کائنات کا، وہ فرما رہا ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ ہاں، بتانے والا خود کہتا ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اور پھر فرمایا دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ رہنے کا جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو گزر جائے گی۔ کالونی میں ہم لوگ رہتے تھے، گزر گئے یہاں سے، چلے گئے، اب کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا۔ ہاں، یہ تو گزرنے کی جگہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس میں ایمان اور اعمال کو بنانا ہے۔ ایمان اور اعمال سے اللہ ہماری قبر کی زندگی بنائیں گے، حشر کی زندگی بنائیں گے،
اور مرنے کے بعد جنت کا جو فیصلہ ہوگا یہ اللہ کی فضل کی علامت ہے. مرنے کے بعد جنت، اور جنت میں کوئی غم نہیں ہے. دنیا میں غم بھی آئے گا، خوشی بھی آئے گی، چند ساتیں رونے کی گزریں گی، چند ساتیں ہنسی میں گزریں گی، بیماری میں گزرے گی، صحت میں گزرے گی، یہ تو گزرے گی. لیکن آخرت کو بقا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. وہاں کا غم ہمیشہ کا غم، وہاں کی خوشی ہمیشہ کی خوشی. ہاں، جنت میں اللہ ایسی خوشی دیں گے جس کے بعد کوئی غم نہیں، ایسی جوانی دیں گے جس کے بعد بڑھاپا نہیں، ایسی صحت دیں گے جس کے بعد کوئی بیماری نہیں. یہ اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے ایمان والوں کو. تو مرنے کے بعد جنت کا مل جانا یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے، اور جہنم اللہ کے عذاب کی اور اللہ کی جو ہے نا سزا کی علامت ہے. اللہ کے غصے کی علامت جو ہے نا جہنم ہے، اللہ کے عذاب کی جگہ جہنم ہے، اور اللہ کے فضل کی علامت جنت ہے، اور اللہ کے انعام کی جگہ جنت ہے. انعام دیں گے اللہ تعالیٰ جنت کے طور پر. تو سب سے اہم چیز اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے ایمان اور اعمال کو بنانا. اور ایمان اور اعمال سے یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی صحیح ہوگی، دنیا کی بھی زندگی کو اللہ صحیح کریں گے ایمان اور اعمال کی وجہ سے. ہاں، ایمان اور اعمال کی وجہ سے کہ ہمارے بدن پہ جو حالات آئیں گے بدن سے نکلنے والے اعمال کی وجہ سے آئیں گے، اور کائنات کے اوپر جو حالات آئیں گے وہ مسلمانوں کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی وجہ سے آئیں گے. غیروں کے اعمال کا اثر کائنات میں نہیں پڑتا، اس لیے کہ مسلمان کائنات کی اصل ہے، غیر کائنات کی اصل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آسمان میں کوئی پلر نہیں ہے. ایک ایمان والا جب تک ہے نا یہی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ایک پلر ہے، ستون کی حیثیت رکھتا ہے. جس دن ایک ایمان والا بھی دنیا سے ہٹ جائے گا یہ آسمان دھڑام کر کے پڑے گا، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گرے گے، سورج بے نور ہو جائے گا. ایمان والا کائنات کی اصل ہے، اس لیے کائنات پہ جو اثر پڑتا ہے وہ ایمان والے کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب کسی جگہ پر ظلم کرتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے دور جنگل میں سرخاب کے پرندے کا بچہ گھونسلے میں سوکھ کر مر جاتا ہے. یہ مسلمان کے ظلم کی نحوست ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم کو حرام کرا دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان پہ حرام کر دیا ہے، لہذا تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے. یہ اثر ہے مسلمان کے ظلم کرنے کا اثر کہ جنگل میں جو ہے سرخاب کا پرندہ اس کا بچہ گھونسلے میں سو کر مر رہا ہے، مسلمان کے بدن سے نکلنے والے عمل کا اثر ہے. غیروں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ بہرے ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، دماغ ہے لیکن سوچتے نہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ نے غیروں کے بارے میں یہ کہا. اب میرے کو یہ بتاؤ کتے کا کوئی غلط کام کا اثر دنیا پہ پڑے گا؟ خنزیر ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کا دنیا پہ اثر پڑے گا؟ جانور ہے، جانور کے بدن سے نکلنے والے عمل کا اثر دنیا پہ نہیں پڑتا، تو جن کو اللہ جانوروں سے بھی بدتر بول رہے ہیں ان کے عمل کا اثر دنیا پہ کیسے پڑے گا؟ کائنات کی اصل مسلمان ہے. مسلمان کے بدن سے نکلنے والے عمل کا اثر کائنات پر پڑتا ہے. زمین ہلے گی جب مسلمان زنا کرے گا، ہاں، اموات کی کثرت ہوگی جب مسلمانوں کے اندر زنا پھیلے گا، جب مسلمان دھوکہ دے گا تجارت کے اندر تو فرمایا قحط سالی میں مبتلا کیا جائے گا. جب کوئی قوم دھوکہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں. جب دھوکہ دیں گے، ناپتوں میں کمی کریں گے تو قحط سالی میں مبتلا ہوں گے. اور جب فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرے گی قوم تو ان میں آپس میں قتل و غارت ہوگی، خون ریزی ہوگی. ہاں، عصبیت کی بنا پر، ہاں یہ میری قوم کا ہے، ہاں میری قوم کا ہے، بھلے سے یہ غلط ہے میں اس کا ساتھ دوں گا کیونکہ میری قوم کا ہے، یہ میری زبان کا ہے. جب فیصلہ کرنے میں قوم ناانصافی کرے گی تو کیا ہوگا؟ آپس میں خون ریزی ہوگی. تو کائنات پہ جو اثر پڑتا ہے وہ مسلمان سے نکلنے والے بدن کا اثر پڑتا ہے. ہاں، اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو ضرورت ہے اس وقت اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کرو.
اور اعمال صحیح ہوگا جب ایمان صحیح ہوگا. اپنے قلوب کے اندر ایمان کی حقیقت کو بٹھاؤ. اب ایمان کیا ہے؟ ہاں ایمان کیا ہے؟ سوال کیا جبریل علیہ السلام نے جب آدمی کی شکل میں آئے تھے. پوچھا تھا سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. نماز کو قائم کر، رمضان کے روزے رکھ، مال ہے تو زکات دے، استطاعت ہے تو حج کر. انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا. پھر دوسرا سوال کیا تھا مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ کہ تو اللہ کی ذات کا یقین کر اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ذات کا یقین اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہے. اگر ہمیں اللہ کی ذات کا یقین ہو تو بتاؤ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی تنہائی میں گناہ کرے گا؟ جب مسلمان تنہائی میں گناہ کرے گا تو فرمایا فحشکاری میں جب مبتلا ہوگا تو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. ہاں سب سے پہلے اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی ذات پر یقین کر، فرشتوں پر یقین کر، اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر یقین کر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کر، تقدیر کے بھلا اور برا ہونے پر یقین کر اور آخرت کے دن پر یقین کر. یہ شعبے ہیں ایمان کے. تو اسلام کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے، ان کے لیے ایک ہی دعوت ہے اسلام لے کر آ جاؤ سلامتی میں رہو گے. ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے ہے تاکہ ایمان کی حقیقت ایمان ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. آج ایمان کے بول ہمارے زبان پر، ایمان کے معنی ہمارے دماغ میں، لیکن دل ایمان کی حقیقت سے خالی ہے. اس لیے کہ دعوت نہیں ہے. دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. یہ بات یاد رکھنا. دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. آج ایمان کے بول ہیں ہماری زبان پر، مفہوم ہے ہمارے دماغ میں، لیکن دل ایمان کی حقیقت سے خالی ہے. اس لیے کہ ایمان کی دعوت ہماری زندگی سے نکلی ہے. دعویٰ موجود ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، دعویٰ موجود ہے، لیکن دعوت سے ہماری زندگی خالی ہے. اور ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے ہے اور اسلام کی دعوت غیروں کے لیے ہے. ہر مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ لگے، ہر گھر کے اندر ایمان کا حلقہ لگے. آج ہمارے گھر جو باتوں سے بہت آباد ہیں لیکن ایمان کے حلقوں سے خالی ہیں. عبادت اور دعوت کے حلقوں سے ہمارے گھر خالی ہیں. گھروں کے اندر گناہوں کا اڈا بنا ہوا ہے. اس گناہ کے ماحول میں جو بچے زندگی گزاریں گے اور جو گنہگاروں کو دیکھ کر پرورش پائیں گے وہ گنہگار بننے کی کوشش کریں گے. ہاں ہمارے لباس گنہگاروں کے جیسے ہو جائیں، ہمارے اسٹائل گنہگاروں کے جیسا ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنے تو گھر کے اندر دین والا ماحول لانا پڑے گا. ایمان والا بنے، ایمان کی حقیقت کو لانا پڑے گا. دعوت اور عبادت کا ماحول جب گھر کے اندر ہوگا تو بچے کل کو داعی اور حامد بنیں گے. اگر گھر میں ہم نے گناہوں کا ماحول دیا ہوا ہے تو جو بچے گناہ کو دیکھیں گے بڑے ہو کر ویسے گنہگار بنیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کی شام بڑی مبروک رات ہے. شب برات جسے کہا جاتا ہے. شب یعنی رات، برات یعنی نجات کی رات. آج کی رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے نجات کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں. اتنی مغفرت کرتے ہیں جتنی بنو قلب کے بکریوں کے جو ہے نا بالوں کی تعداد ہے، اتنے لوگوں کے اللہ جو ہے مغفرت کرتے ہیں. تو آج کی رات عبادت کی رات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.